بنارس میں موجود اللہ کے ایسے ولی جو شب و روز رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرتے اور دوسروں کو بھی کروا دیتے۔ جی ہاں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ایسے درگاہ کی زیارت کروانے والا ہوں جو اپنے وقت کے غوث اعظم ہیں، تو پوری معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام قطب الاولیاء، شیخ الزماں، شمس العلماء، سراج الفقہاء حضرت مولانا شاہ محمد وارث عرف رسول نما بنارسی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی ولادت بسعادت 1087 ہجری مطابق 1676 عیسوی میں ہوئی۔ آپ نجیب الطریفین سادات سے ہیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت سید عنایت اللہ غازی پور میں قصبہ نونیرا کے رہنے والے تھے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عہدے حکومت میں انہیں بنارس کا قاضی مقرر کیا۔ جب وہ قاضی کی حیثیت سے بنارس میں رہنے لگے تو اسی دوران بنارس میں حضرت رسول نما بنارسی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت رسول نما بنارسی کی ولادت ہوئی تو ایک نجومی نے علم نجوم کی روشنی میں بتایا کہ یہ بچہ علم و فن اور تصوف و روحانیت کی دنیا میں نہایت بلند احوال و مقامات کا حامل ہوگا۔ اس نجومی نے یہ بھی کہا، اگر حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث الاعظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وجود منم سے دنیا کو فردوس بری کے لیے باعث رشک نہ بنائے ہوتے تو حضرت اقدس مولانا رسول نما سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ہوتے اور دنیا کے انتظامات کا باعث ہوتے۔ حضرت رسول نما ایک عظیم عاشق رسول تھے۔ ان کے جسم پر عشق رسول کی علامت بھی تھی، چنانچہ ان کے دست راست کی ہتھیلی پر باریک جلد کے نیچے سبز لکیروں سے محمد لکھا ہوا تھا، جس کو ہر شخص بآسانی پڑھ لیتا تھا۔ ان کی ایک کرامت یہ بھی تھی کہ ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ مراقبے کے وقت خاص طور پر ایسا ہوتا تھا۔ یہ خوشبو سب کو محسوس ہوتی تھی، کفار بھی اس خوشبو کو محسوس کر لیتے تھے۔ جس پر آپ اپنا ہاتھ رکھ دیتے اس کے بدن سے بھی خوشبو آنے لگتی۔ ہر روز عصر کے بعد آپ خلوت میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عشق و محبت کے اشعار رو رو کر پیش کرتے، شوق دیدار کا اظہار کرتے۔ مسلسل 2 سالوں تک آپ ایسا کرتے رہے۔ پھر ایک روز آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس آپ کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے بحالت بیداری اپنے سر کی آنکھوں سے اس حسن بے مثال کی زیارت کی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، غم نہ کرو۔ تسلی و تشفی کی کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو آپ نے دیوانے وار عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیدار کا شرف پھر کیسے حاصل ہوگا؟ ارشاد ہوا، ہر روز اسی وقت اسی طرح ذکر شغل اور مدح و ثنا میں رہا کرو، میں ہر روز آیا کروں گا۔ اس کے بعد ہر روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے اور آپ ہر روز دیدار مصطفی سے بہراور ہوتے۔ جب حضرت رسول نما بنارسی 12 برس کے ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم سید رفیع الدین قادری سے مرید ہو جاؤ۔ حضرت رسول نما نے عرض کیا، حضور آپ ہی مجھے بیعت کر لیں، میں کسی اور سے بیعت ہونا نہیں چاہتا۔ اس بات پر حضور نے انہیں بیعت کیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ سید رفیع الدین قادری سے بھی بیعت ہو جاؤ، کیونکہ اجرائے سلسلہ کے لیے بیعت ظاہری ضروری ہے۔ اس حکم کے بعد حضرت رسول نما بنارسی رحمۃ اللہ علیہ مرجع الطالبین سید شاہ مولانا رفیع الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر سلسلہ قادریہ قمیصیہ میں بیعت ہوئے اور اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ یہ سلسلہ مخدوم الانام حضرت شاہ قمیص قادری رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تک پہنچتا ہے، اس لیے اس سلسلے کو سلسلہ قادریہ قمیصیہ کہتے ہیں۔ سید رفیع الدین قادری حضرت رسول نما بنارسی کے خاندانی بزرگ تھے، رشتے میں ان کے دادا لگتے تھے۔ بیعت سے قبل بھی آپ کی طرف ان کی توجہ تھی۔ آپ کی زبردست روحانی استعداد کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آپ کو ایک ذکر قلبی کی تعلیم بھی دی تھی۔ آپ وہ ذکر کرنے لگے تو امید سے زیادہ اثر ظاہر ہوا۔ اس شغل قلبی کی مداومت کی وجہ سے سوزش عشق اس قدر بڑھنے لگی کہ جذب کی حالت پیدا ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر آپ کے والد قاضی سید عنایت اللہ کے دوست عارف کامل شاہ غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو درود طریقہ کی تعلیم دی۔ اس کی برکت سے آپ نے جذب پر قابو پایا۔ رسول نما بنارسی رحمۃ اللہ علیہ ان سعادت مندوں میں سے تھے جن کو عشق رسول کی دولت کا وافر حصہ ملا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کا عشق عقلی نہیں بلکہ فطری تھا۔ ابتدا ہی سے ان میں عشق رسول کی وارفتگی پائی جاتی تھی۔
زمانۂ طالب علمی میں حضرت رسول نما بنارسی پر ایسی بے خودی طاری ہو رہتی تھی کہ وہ کتابوں کا مطالعہ نہ کر پاتے، اس کا بھی ہوش نہ رہتا تھا کہ سبق کہاں سے سنانا ہے۔ خادم کتاب لے کر آپ کے ساتھ درس گاہ جاتا اور وہی سبق کی نشاندہی کرتا، لیکن سبق کی نشاندہی کے بعد آپ بلا تکلف سبق سنانا شروع کر دیتے تھے اور ایسا سناتے کہ استاذ کو کسی روک ٹوک کی ضرورت نہ پڑتی۔ دراصل آپ کی تعلیم بارگاہ رسالت سے ہوتی رہتی تھی۔ یہی سبق کے 2 سال کے قلیل عرصے میں آپ تفسیر و حدیث، فقہ، اصول فقہ اور منطق و فلسفہ وغیرہ جملہ مروجہ علوم میں ماہر ہو گئے اور وقت کے ممتاز علماء و مشائخ میں شمار ہونے لگے۔